بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today our topic is reproduction and their types. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریپروڈکشن اور اس کے اقسام. عمل تولید کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہے اور کون کون سے ہیں، اس ٹاپک میں آج ہم پڑھیں گے. پچھلے کلاس میں ہم نے یہ تیسرا یونٹ سٹارٹ کیا تھا ریپروڈکشن ان پلانٹس، کہ پلانٹس میں ریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے. تو اس کی انٹروڈکشن میں نے آپ کو کی تھی کہ لیونگ تھنگ ہے اور نان لیونگ تھنگ ہے، اس زمین پر رہتے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ دونوں کچھ خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس میں خوراک، ایٹ فوڈ، اس کے علاوہ مومنٹ، گروئنگ، ریسپائر، اور ایک ہے ریپروڈکشن. تو یہ وہ خصوصیات ہے جس کی وجہ سے لیونگ تھنگ وہ نان لیونگ تھنگ سے مختلف ہے. تو اس میں ایک خصوصیت ہے ریپروڈکشن کا. تو ریپروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خصوصیت ہے جو لیونگ تھنگ کو نان لیونگ تھنگ سے یہ مختلف بناتی ہے. تو واٹ از ریپروڈکشن؟ ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں؟ تو ریپروڈکشن کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں بھی بتائی تھی کہ اٹ از اے پروسیس by which new offspring are produced from their parent is called reproduction. کہ وہ عمل جس میں نومولود بچے وہ پیدا ہوتے ہیں، پیرنٹ سے پروڈیوس ہوتے ہیں، اس عمل کو ریپروڈکشن کہتے ہیں. اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتائی اور وہ سلائڈ پر بھی آپ کو دو ڈیفینیشنز دکھائے گئے ہیں. اس میں ایک اٹ از اے پروسیس بائی وچ نیو آرگینزم آر جنریٹڈ، کہ یہ وہ عمل ہے جس میں ایک نیا جاندار وہ جنریٹ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس عمل کو ریپروڈکشن کہتے ہیں. تو ریپروڈکشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاندار اور پودے اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے ریپروڈکشن عمل تولید کرتے ہیں. تو اگر یہ ریپروڈکشن زمین پر نہ ہوتا تو آج ہمارا جو زمین ہے یہ تقریباً ختم ہوا ہوگا. اس پر جو لیونگ تھنگس ہے، لیونگ بینگس ہے، یہ تقریباً ختم ہوئے ہوں گے. تو اس چیپٹر میں ہم کہ پلانٹس میں ریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے، کون کون سے ٹائپس کے ذریعے ہوتی ہے. تو ریپروڈکشن میں نے آپ کو بتایا کہ پلانٹس یہ ہمارے ساتھ دو کائنڈس ہے، اس کے دو ٹائپس ہے، ایک کو فلاورنگ اور دوسرے کو نان فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں. تو فلاورنگ پلانٹس اور نان فلاورنگ پلانٹس دونوں میں ریپروڈکشن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ریپروڈکشن کے دو کائنڈس ہے. دیر آر ٹو کائنڈز آف ریپروڈکشن. ریپروڈکشن کے دو کائنڈس ہے، ایک کو سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں اور دوسرے کو اے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں. اور دونوں کے ذریعے نئے بچے، نیو آف اسپرنگ وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا ہم آج پڑھیں گے اے سیکشول ریپروڈکشن. تو سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ اے سیکشول ریپروڈکشن کیسے کہتے ہیں. واٹ از اے سیکشول ریپروڈکشن؟ تو اے سیکشول ریپروڈکشن از اے پروسیس ان وچ the gametes are not involved. کہ وہ پروسیس، وہ ریپروڈکشن جس میں گیمیٹس انوالو نہ ہو تو اس کو اے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں. اب گیمیٹس کسے کہتے ہیں؟ تو میل اور فیمیل سیلس کو، فیمیل ریپروڈکٹیو سیلس کو، وہ سیلس جس کے ذریعے ریپروڈکشن ہوتی ہے اس سیلس کو گیمیٹس کہتے ہیں. تو وہ پروسیس جس میں میل اور فیمیل سیلس یہ انوالو نہ ہو تو اس کو اے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں. تو اب پلانٹس میں ریپروڈکشن کس چیز کے ذریعے ہوتی ہے؟ تو اس میں جو ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ ویجیٹیٹیو پارٹ سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر روٹ، سٹیم اور لیوز یہ پلانٹس کے ویجیٹیٹیو پارٹس ہے، اور اس پارٹ سے اس کو ویجیٹیٹیو پارٹس کہتے ہیں اور اس پارٹ سے ہی اس میں ریپروڈکشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ روٹ، سٹیم اور لیوز اس میں میل اور فیمیل گیمیٹس نہیں ہوتی ہے، میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو سیلس نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے اے سیکشول ریپروڈکشن وہ پروسیس جس میں میل اور فیمیلز ریپروڈکٹیو سیلس یہ موجود نہ ہو تو اس کو اے سیکشول ریپروڈکشن بھی کہتے ہیں. اے سیکشول ریپروڈکشن کو ویجیٹیٹیو پروپیگیشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ریپروڈکشن ہوتا ہے یہ ویجیٹیٹیو پارٹ سے ہوتا ہے، یعنی سٹیم، روٹ اور لیوز سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ویجیٹیٹیو پروپیگیشن بھی کہتے ہیں. تو اے سیکشول ریپروڈکشن یہ ریپروڈکشن کا پہلا ٹائپ ہے
اور یہ وہ ٹائپ ہے جس میں میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو سیلز یہ نہیں ہوتے، انوالو نہیں ہوتے ہیں، اس ریپروڈکشن کو اے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ اور پلانٹ میں اے سیکشول ریپروڈکشن یہ ویجیٹیٹیو پارٹ سے ہوتی ہے۔ ویجیٹیٹیو پارٹ کو ہم وہ اگاتے ہیں زمین میں، بوئنگ کرتے ہیں، تو اس سے ایک نیا پودا وہ بنتا ہے۔ تو ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن یہ بہت سے میتھڈس کے ذریعے یہ ہوتی ہے، بہت سے میتھڈس کے ذریعے اے سیکشول ریپروڈکشن یہ ہوتا ہے پلانٹس میں۔ تو اس میں مختلف قسم کے میتھڈس ہے، ٹیوبر ہے، بلبس ہے، رنرس ہے، اس کے علاوہ لیئرنگ ہے، کٹنگ ہے۔ تو یہ مختلف میتھڈس ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کو کیری کرنے کے لیے، انہیں پرفارم کرنے کے لیے۔ تو اس میں پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے بلبس۔ تو بلبس یہ اے سیکشول ریپروڈکشن کا، ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کا پہلا میتھڈس ہے۔ تو واٹ از بلب؟ بلبس کسے کہتے ہیں؟ تو بلبس یہ انڈر گراؤنڈ سٹیم ہوتا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ سٹیم ہوتا ہے، اور اس انڈر گراؤنڈ سٹیم سے پھر ایک نیا پودا وہ بنتا ہے۔ تو اس بلبس کو ہم زمین میں سوئنگ کرتے ہیں، انہیں بوتے ہیں۔ تو جب ہم انہیں زمین میں بوتے ہیں تو اس سے سٹیم، لیوز وغیرہ یہ گروئنگ ہو جاتی ہے، یہ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں جو خوراک پیدا ہوتا ہے زمین سے حاصل کرتا ہے یا فوٹوسنتھسس کے ذریعے جو حاصل کرتا ہے، جو انرجی ہوتی ہے وہ یہاں پر اس بلب میں سٹور ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس بلب سے یہ جو انرجی ہوتی ہے پھر پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک وہ پہنچتی ہے۔ بلبس کے ایگزامپل ہمارے ساتھ ہے اونین، گارلک، ٹیولپس اور ڈیفوڈلس۔ یہ وہ پلانٹس ہے جس میں بلبس کے ذریعے ریپروڈکشن، اے سیکشول ریپروڈکشن ہوتا ہے۔ تو بلبس یہ اے سیکشول ریپروڈکشن کا پہلا میتھڈ ہے۔ سیکنڈ نمبر ہے ہمارے ساتھ ٹیوبرز۔ تو ٹیوبرز یہ ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کا ایک اور پان ہے، ایک اور میتھڈ ہے۔ تو ٹیوبرز کو بھی ہم زمین میں اگاتے ہیں، اور پھر وہ ٹیوبرز ایک نئے پودے میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ٹیوبر کا کامن ایگزامپل، عام مثال وہ ہے پوٹیٹو۔ تو پوٹیٹو یہ ٹیوبرز ہے۔ تو پوٹیٹو اس سے اب کس طرح پودا بنتا ہے؟ تو پوٹیٹو آپ دیکھ لیں، اس پر ابری ہوئی چھوٹی چھوٹی ساختیں ہوتی ہے جس کو آئز کہتے ہیں۔ اس آئز میں بڈز ہوتی ہیں، اور پھر جب ہم پوٹیٹو کو، آلو کو زمین میں بوتے ہیں تو وہ بڈز ایک نئے پلانٹس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو خوراک ہوتا ہے وہ ٹیوبرز میں، یعنی جو انرجی ہوتی ہے وہ ٹیوبرز میں سٹور ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ انرجی پھر پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے پلانٹ وہ بنتا ہے، اور اس سے ایک نیا پلانٹ وہ بنتا ہے۔ تو نیا پلانٹ یہ ٹیوبر سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ٹیوبرز یہ اے سیکشول ریپروڈکشن کی دوسری میتھڈ ہے۔ اس کے بعد جو تیسری میتھڈ ہے وہ ہے سٹولونز۔ تو سٹولونز یہ سٹیم ہوتا ہے ہارزنٹلی طور پر، اسے ہم زمین، گراؤنڈ کے سطح پر اگاتے ہیں، جسے رنرز بھی کہتے ہیں، اور یہ سٹولونز اس میں روٹس وغیرہ یہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس روٹ سے یہ سٹولون ایک نئے پودے میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اس کی مثال اسٹرابری ہے۔ تو اسٹرابری اس میں فلاور اور سیڈ دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ اے سیکشولی ریپروڈکشن کے ذریعے بھی اگ سکتی ہے، اور اے سیکشولی ریپروڈکشن کے ذریعے یہ اگتی ہے تو یہ سٹولونز کے ذریعے ہی اگتی ہے۔ تو سٹولونز کے ذریعے اس میں مختلف ہم انہیں اگاتے ہیں، تو اس میں رنرز پیدا ہوتے ہیں، مین ہارزنٹلی سٹیم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سٹیم اس سے پھر ایک نیا پلانٹ بنتا ہے، اس عمل کو، اس میتھڈ کو سٹولون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن یہ اور بھی کمرشل پروڈکشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہش کے مطابق پودے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے کمرشل پروڈکشن کے لیے جو پلانٹس حاصل کیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہت سے میتھڈس ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا نمبر ہے ہمارے ساتھ لیئرنگ۔ تو لیئرنگ
یہ وہ عمل ہے جس میں پلانٹ کا ایک برانچ، پلانٹ کا ایک شاخ وہ بینڈ کیا جاتا ہے، اور بینڈ ہونے کے بعد انہیں سوئل میں یعنی مٹی میں انہیں کور کرتے ہیں، تو اس میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس میں روٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، روٹس اس سے اپیئر ہو جاتا ہے، تو پھر جب روٹ اس سے اپیئر ہو جاتے ہیں تو وہ برانچ ہم اس پلانٹ سے پھر سپریٹ کرتے ہیں، انہیں سوئنگ کرتے ہیں، بوتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئے پلانٹس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اس عمل کو لیئرنگ کہتا ہے۔ تو یہ لیئرنگ جو عمل ہوتا ہے یہ ریسبریز، لیمن اور چائنا روز میں یہ لیئرنگ کا عمل یا اس عمل کے ذریعے ہم یہ پلانٹس حاصل کرتے ہیں۔ تو اس عمل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جس میں پلانٹ کا ایک شاخ، ایک برانچ کو وہ بینڈ کیا جاتا ہے، انہیں سوئل میں، مٹی میں کور کیا جاتا ہے، اور وقت گزر جانے کے بعد اس میں روٹس وہ پیدا ہوتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو جب روٹ اس میں ڈیولپ ہو جائے تو پھر ہم انہیں کٹ کرتے ہیں، پیرنٹ پلانٹ سے سپریٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم انہیں زمین میں اگاتے ہیں اور ایک نئے پلانٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو یہ لیئرنگ یہ ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن کی، ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کی، اے سیکشول ریپروڈکشن کی ایک اور ٹائپ ہے۔ تو لیئرنگ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر لیئرنگ کو آپ دیکھ لیں ڈائیگرام کو، تو اس میں ہم برانچ کو زمین میں، سوئل میں ہم انہیں کور کرتے ہیں، تو جب پھر وہ روٹس اس میں اپیئر ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پیرنٹ پلانٹ سے ڈیٹیچ کرتے ہیں، انہیں سپریٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم انہیں اگانے کے بعد وہ ایک نئے پلانٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر جو میتھڈ ہے وہ ہے گرافٹنگ۔ تو گرافٹنگ یہ بھی ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کا، اے سیکشول ریپروڈکشن کا ایک میتھڈس ہے، اور یہ وہ میتھڈس ہے جس میں دو سٹیم اکٹھے کیے جاتے ہیں مختلف پودوں کے دو سٹیمز ان میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے جو نیا پلانٹ بنتا ہے اس میں دونوں پلانٹس کے کریکٹرسٹکس، اس کے خصوصیات وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دو قسم کے سٹیمز استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ پلانٹ جس کا سٹیم ادر پلانٹ سے اس کا سٹیم ہم لیتے ہیں تو اس کو سٹاک کہتے ہیں۔ تو سٹاک یہ نیچے والے حصے کو کہتے ہیں جو دوسرے پودے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ سیوسن یا گرافٹ اسے کہتے ہیں، اور یہ گرافٹ جو ہے نا یہ وہی پودے کا، پیرنٹ پلانٹ کا وہ پارٹ ہوتا ہے۔ تو پھر ان پر ہم کٹ لگاتے ہیں اور پھر انہیں ایک دوسرے میں پٹ کرتے ہیں۔ تو پٹ کرنے کے بعد ہم انہیں پیس آف کلوتھ کے ذریعے انہیں کور کرتے ہیں، اور انہیں پولیتھین شیٹ جو ایلیمنٹس ہوتا ہے وہ شیٹ ہم ان کے ذریعے بھی کور کرتے ہیں۔ تو وقت گزر جانے کے بعد اس میں روٹس اکر ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نئے پلانٹس میں وہ کنورٹ ہوتا ہے۔ تو جو پلانٹس اس گرافٹنگ کے ذریعے وہ بنتا ہے، تو اس میں دونوں پلانٹس کی، کیونکہ اس میں دو مختلف پلانٹس وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں سٹیم کے ذریعے، تو اس میں دونوں پلانٹ کے کریکٹرسٹک، دونوں پلانٹ کے خصوصیات وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو گرافٹنگ کے ذریعے جو پلانٹس ہم لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، یا جس پلانٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں گرافٹنگ کے لیے وہ ہے ایپلز، پیچز اور پلمز۔ یہ وہ پلانٹس ہیں جو گرافٹنگ کے ذریعے ہم انہیں حاصل کرتے ہیں۔ تو گرافٹنگ یہ وہ عمل ہے جس میں دو سٹیم مختلف پلانٹس کے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس سے ایک نیا پلانٹ وہ ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو گرافٹنگ کہتے ہیں۔ تو گرافٹنگ میں دو سٹیم استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایک سٹیم دوسرے پلانٹ کا لیا جاتا ہے اور اس سٹیم کو سٹاک کہا جاتا ہے، اور دوسرا سٹیم یہ سٹاک نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو گرافٹ یا سیوسن کہتے ہیں۔ تو وہ وہی پلانٹ کا یا دوسرے پلانٹ کا لیا جاتا ہے۔ تو یہ دو پارٹ ہوتے ہیں، یہ دونوں ہم اکٹھے کرتے ہیں، کلاتھ کے ذریعے ہم انہیں کور کرتے ہیں اور پولیتھین شیٹ اس پر لگاتے ہیں، پھر وہ ایک نئے پلانٹس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا ایپل، پیچز اور پلمز، یہ گرافٹنگ کے ذریعے ہم ان پودوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری میتھڈ ہے وہ ہے کٹنگ۔
تو کٹنگ یہ وہ ویجیٹیٹو ریپروڈکشن کی وہ پارٹ ہے جس میں ہم روٹ سٹیم یا لیف کو پیرنٹ پلانٹ سے وہ کٹ کرتے ہیں، انہیں سپریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس سپریٹڈ پارٹ کو، اس کٹے ہوئے پارٹ کو ہم موئسٹ سوئل میں، گیلے سوئل میں، مٹی میں ہم انہیں گرو کرتے ہیں، اور وہ پھر ایک نئے پلانٹس میں کنورٹ ہوتی ہے، تو اس عمل کو کٹنگ کہتے ہیں۔ تو کٹنگ یہ بھی ویجیٹیٹو ریپروڈکشن کا ایک میتھڈس ہے جس کے ذریعے ایک نیا پلانٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثالوں میں جو کٹنگ کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں، تو اس میں جو پلانٹس ہے وہ ہے روز، بٹرفلائی بش، دلیا ایکسیٹرا۔ یہ مختلف قسم کے پلانٹس ہیں جو کٹنگ کے ذریعے ہی ہم انہیں حاصل کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے میتھڈس ایسیکشول ریپروڈکشن کے اس میں ہم نے پڑھ لیے اس ٹاپک میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ دیکھ لے، اس میں بلبس، ٹیوبرز، سٹولون، لیئرنگ، گرافٹنگ، کٹنگ، یہ مختلف میتھڈس ہم نے پڑھ لیے جس کے ذریعے ہم ایسیکشول کے ذریعے، ویجیٹیٹو پروپگیشن کے ذریعے ہم نیا پودا وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز دا میتھڈ تھرو وچ ایسیکشول ریپروڈکشن از ڈن، کہ وہ میتھڈ جس کے ذریعے ایسیکشول ریپروڈکشن ہوتا ہے انہیں رائٹ بھی کرنا ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔